کسی فنی خرابی کی وجہ سے اس طیارے میں آگ لگی اور گرین لینڈ کی کوسٹ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ اور کچھ انٹیلیجنس کی لیکڈ رپورٹس میں اس بات کا انکشاف ہوا کہ اب تک بھی ایک ہائیڈروجن بم مسنگ ہے، اور یہ بم آج بھی گرین لینڈ کی برف میں کہیں چھپا ہوا ہے، اور اس بات کے جی ویوز، آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا دنیا کے ایک مقام پر ایک گم شدہ نیوکلیر بم کی، جس کی تلاش شاید آج بھی جاری ہے۔ یہ معلومات آپ کے لیے بڑی حیران کن ہوں گی۔ جی ہاں، ایک پورا نیوکلیر بم آج تک مسنگ ہے۔ تو آئیے اس ویڈیو میں اس معاملے کی پوری ڈیٹیلز جانتے ہیں۔ اگر ہم دنیا کے میپ پہ نظر ڈالیں تو نارتھ پول سے تقریباً 950 مائلز ساؤتھ کی جانب دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ واقع ہے، جسے ہم گرین لینڈ کہتے ہیں۔ گرین لینڈ کا رقبہ 2.166 ملین اسکوائر کلومیٹر ہے، یعنی کہ پاکستان کے رقبے سے یہ تقریباً 3 گنا بڑا ہے، اور آبادی صرف اور صرف 56,000 افراد پہ مشتمل ہے، اور یہاں پر آپ کو صرف برف اور برف ہی ملے گی۔ 1941 میں یو ایس اے نے یہاں پر ایک ایئر بیس قائم کی، جسے تھول ایئر بیس کہتے ہیں۔ اس ایئر بیس کا مقصد ڈنمارک کو نازی جرمنی کی اگریشن سے محفوظ رکھنا تھا، اور سیکنڈ ورلڈ وار کے خاتمے کے بعد دنیا میں یو ایس اے اور رشیا کے درمیان ایک کولڈ وار کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یو ایس اے نے گرین لینڈ میں واقع تھول ایئر بیس میں ہائی ٹیک اسپیس سرویلنس سینسرز نصب کر دیے۔ ان سینسرز اور گرین لینڈ کی اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے یو ایس اے کے لیے یہ ممکن ہو گیا کہ وہ پوری دنیا میں اور خاص طور پر رشیا کی طرف سے کسی بھی ممکنہ نیوکلیر میسائل اٹیک کا بروقت پتہ چلا سکے۔ کولڈ وار کے اس دور میں یو ایس اے کے نیوکلیر آرم بمرز 24 آور فضا میں رہتے تھے۔ ان کو ہم B-52 بمرز کہتے ہیں، تاکہ کسی بھی ممکنہ میسائل اٹیک کا بروقت پتہ چلایا جا سکے۔ ان طیاروں میں ہر وقت نیوکلیر بم موجود ہوتے تھے۔ اس آپریشن کو آپریشن کراؤن ڈوم کا نام دیا گیا۔ 21 جنوری 1968 کو یو ایس اے کا ایک B-52 بمر، جس میں کہ 4 ہائیڈروجن بم، جنہیں کہ ہم تھرمل نیوکلیر بمز بھی کہتے ہیں، اپنے معمول کی پیٹرولنگ پرواز پہ تھا۔ کسی فنی خرابی کی وجہ سے اس طیارے میں آگ لگی اور گرین لینڈ کی کوسٹ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ خوش قسمتی سے عملے کے ارکان اپنی جانیں بچانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن B-52 پوری طرح سے تباہ ہو گیا، اور اس میں موجود 4 ہائیڈروجن بم خوش قسمتی سے ڈیٹونیٹ نہ ہو سکے، لیکن ریڈیو ایکٹیو پلوٹونیم اس علاقے میں بکھر گیا اور پانی اور برف کو کنٹامینیٹ کر دیا۔ یو ایس اے اور ڈنمارک کی گورنمنٹس نے ایک کلین اپ اور سرچ آپریشن شروع کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے تمام 4 ہائیڈروجن بمز کو ریکور کر لیا ہے اور خطرے کی کوئی بات نہیں۔ لیکن 2008 میں بی بی سی کی ایک رپورٹ اور کچھ انٹیلیجنس کی لیکڈ رپورٹس میں اس بات کا انکشاف ہوا کہ اب تک بھی ایک ہائیڈروجن بم مسنگ ہے، اور یہ بم آج بھی گرین لینڈ کی برف میں کہیں چھپا ہوا ہے، اور اس بات کے خدشے کا بھی اظہار کیا گیا کہ شاید یہ ہائیڈروجن بم آرکٹک اوشن کی تہہ میں موجود ہے، اور آج بھی سب میرینز اور ڈائیورز کی مدد سے اس بم کی تلاش جاری ہے۔ امید ہے ویوز آپ کو اس ویڈیو کی معلومات پسند آئی ہوں گی۔ آپ میری ویڈیوز کو لائک کریں، انہیں شیئر کریں، اپنے کمنٹس کا اظہار کریں، اور میرے چینل بارڈر ٹو بارڈر ود ساجد کو سبسکرائب بھی کریں۔ تو انشاءاللہ میں آپ کے لیے ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز بناتا رہوں گا۔